بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ چیزیں رسوخ کرتی ہیں. سب سے پہلے یہ اللہ کا گھر ہے قلب. اس قلب کو فضولیات کے پیچھے نہ لگانا. اصفاہا، اس دل کو صاف رکھنا. میں یہ سوچوں کہ مولانا 5 منٹ کے لیے اگر میں نے کوئی بری چیز دیکھ لی کیا ہوتا ہے؟ نہیں میرے عزیز، 1 منٹ بھی دل پہ اثر ڈالتا ہے. اس کا واضح ترین اور اس کی واضح ترین دلیل یہ ہے، 1 ہفتہ کربلا سے ہو کر آتے ہو نا، اپنے وجود کے اندر تاثیر دیکھا کرو. فرمایا جو کربلا یا کسی معصوم کی زیارت کر کے آئے 3 دن تک اس کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. کیوں؟ اس تاثیر کی وجہ سے نا. اللہم صلی علی محمد. غلط دوستیوں سے بچو، غلط محفلوں سے بچو، غلط لوگوں سے بچو. ان کی باتیں تمہارے دل میں اثر ڈالتی ہیں. شیاطین انس سے بچو. شیاطین جنی کا تمہیں پتہ ہے، کچھ انسانوں کی صورت میں شیطان ہوتے ہیں، دوستوں کی صورت میں، جو آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، باتیں کر کے آپ کے دل کو کیا کرتے ہیں؟ نجس کرتے ہیں. غلط چیز کی محبت آپ کے دل میں ڈالتے ہیں. امام نے کیا فرمایا؟ اگر اس کا بیٹا نہ ہوتا تو یہ کبھی علی کے دامن کو نہ چھوڑتا. اور یہاں ہارون کے بیٹے کا واقعہ سنا کہ وہ عاشق علی ابن ابی طالب، باپ قاتل اولاد علی ہے، بیٹا عاشق علی ہے. یزید کا واقعہ آپ کے سامنے، یزید کا بیٹے کے واقعہ آپ کے سامنے. کئی ایسے تاریخ کے آپ کو واقعات ملتے. کیوں؟ کیونکہ دلوں کے قبلے کو اگر صحیح رکھو گے نا، یہ خطرناک بیماری ہے. دل کا قبلہ صرف اللہ کی محبت کی طرف ہونا چاہیے. اور وہ چیز جو ہمیں علی اور اولاد علی محبت خدا سے دور کرے، وہ انسان کے دل کو کیا کرتی ہے؟ نجس کر دیتی ہے. پھر تبھی انسان کو نماز میں سکون نہیں ملتا، کیونکہ دل کا قبلہ کسی اور طرف ہے. چہرے کا قبلہ کعبہ بنا ہوا ہے، پر دل کا قبلہ شیطان بنا ہوا ہے. اللہ تعبد الشیطان انہو لکم عدو مبین. کبھی شیطان کی عبادت نہ کرنا، عبادت قلب سے کی جاتی ہے. تو اگر دلوں کے مجلس حسین اصفاہا نہیں ہے، ایمان کی مضبوطی اپنی جگہ، لیکن گناہوں سے دلوں کو صاف نہیں کیا. بغض اہل بیت، ہاں یہ بغض ہے نا. تاریخ میں آپ کو واقعات جو نظر آتے ہیں، بندہ سب کچھ کر رہا ہے لیکن علی کا مقام اسے پسند نہیں، کہ رسول کو کہنا پڑا کہ میں جو کچھ کہتا ہوں اپنی مرضی سے نہیں کہتا، وحی الہی کے مطابق کہتا ہوں. اللہ کو آیتیں نازل کرنی پڑی. یہی بغض علی ابن ابی طالب، بغض اہل بیت، بنو ہاشم کا بغض، یہ آپ کو تاریخ میں نظر آتا ہے. اور یہی چیز ہے. قارون کا واقعہ کس چیز کا بیان کرتا ہے؟ کس کا رشتہ دار ہے قارون؟ موسیٰ کا. یہ کزنوں کے بیچ میں بغض و نفرت، بھائیوں کے بیچ میں بغض و نفرت، کمپٹیشن جو ہمارے بیچ میں ہے، ہمارے اسکولز بچوں میں کیا پیدا کرتے ہیں؟ حسد پیدا کرتے ہیں. کہ میں نے کسی بچے سے کہا مولانا میں سب کچھ کرتا ہوں، میں نے کہا وہ نمازیں ہو، روزے ہو، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ، کربلا کی زیارت اپنی جگہ، لیکن یہ بتا جب کلاس میں تمہارا جو کلاس میٹ ہے اگر وہ کلاس میں نمبر 1 آتا ہے تجھے خوشی ہوتی ہے کہ نہیں؟ کہ نہیں مولانا، جلن ہوتی ہے کہ میں پہلا نمبر آتا وہ کیوں آیا. میں نے کہا دیکھو یہ نفس کی بیماری ہے نا، یہ وجود کی بیماری ہے نا. ایک مولوی دوسرے مولوی سے جلتا ہے اس کی کامیابی پہ. فرمایا حسد عورتوں میں اور مولویوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے. دین کو اتنا آسان نہ لو. اصفاہا، جس کا دل کیا ہو؟ صاف ستھرا ہو، حب ذات سے صاف ہو، شہرت سے صاف ہو، گناہوں سے صاف ہو. اور آج معاشرے میں سب سے زیادہ جس چیز پہ اٹیک کیا جا رہا ہے وہ قلب ہے. شیطان سب سے زیادہ جو تیر مارتا ہے وہ آپ کے بدن کو نہیں مارتا. کسے مارتا ہے؟ آپ کے قلب کو مارتا ہے. اللہ نے اس دل کے لیے کھڑکیاں رکھی ہیں، آنکھوں کی کھڑکی، کانوں کی کھڑکی، زبان کی کھڑکی. یہ کھڑکیاں ہیں. اے جوان یہ دیکھو، آنکھوں سے کیا لے رہے ہو اس کا اثر قلب پہ ہوتا ہے. کانوں سے کیا سن رہے ہو اس کا اثر قلب پہ ہوتا ہے. زبان سے کیا بول رہے ہو اس کا اثر قلب پہ ہوتا ہے. یعنی جو کچھ کر رہے ہو اثر کس پہ ہوتا ہے؟ قلب پہ ہوتا ہے. اور قلب اگر نجس ہو گیا، بس فرماتے قلب کے قبلے کو تم نے بدلنا ہے. قلب کا جاذبہ پروردگار عالم کی طرف ہونا چاہیے. لیکن اگر تم نے اپنے قلوب کے رخ کو دنیا کی طرف بدل، دنیا میں رہو پر قلب کا رخ دنیا کی طرف نہ رہے. یہ بولنا کہ نماز پڑھو اور اپنے چہروں کو کعبے کی طرف کرو، خدا تمہارے وجود کے رخ کو بدلنا چاہتا ہے کہ اس ہی دنیا میں رہو لیکن رخ کیا رہے؟ پروردگار عالم رہے. دنیا کا مال کماؤ، گھر بناؤ، دولت بناؤ، لیکن نیت کیا ہونی چاہیے؟ سب کچھ کر رہا ہوں کس کے لیے؟
اللہ کے لیے کر رہا ہوں، سب کچھ کر رہا ہوں نظام امام زمانہ کے لیے کر رہا ہوں، سب کچھ کر رہا ہوں خوشنودی پروردگار عالم کے لیے کر رہا ہوں. اور خدا بھی جب آپ کے دل کے خلوص کو دیکھتا ہے پھر ایسے دل کو کیا بناتا ہے؟ نورانی بنا دیتا ہے. پھر وہ بھی اپنے رزق کے سفرے آپ کے لیے کیا کرتا ہے؟ کھول دیتا ہے. جو دل نجس ہو وہ دل کبھی بھی امام زمانہ سے ملاقات نہیں کر سکتا. کئی مومن کہتے مولانا نمازیں پڑھیں 40 دن کا عمل کر دیا لیکن مولا کی زیارت نہیں. بھائی زیارت کیسے ہو؟ اللہ کہتا ہے زمین پر میرے گھر ہیں دل، اور انہی گھروں میں امام آتے ہیں. مثلا کوئی مومن کہے مولانا ہمارے گھر آئیے آپ کی دعوت ہے، ٹھیک ہے ہم آپ کے گھر آ جاتے ہیں. اور جب ہم آپ کے گھر میں پہنچے تو کمرے میں نجاست بھی پڑی تھی، برتن میلے پڑے تھے، گلاس کئی دنوں سے دھلے نہیں تھے، چادروں پہ میل پن لگا تھا. تو ہم کہیں گے آپ نے گھر میں آنے والے مہمان کی عزت نہیں کی. میں امام کو بلا رہا ہوں مولا آئیے. مولا کہاں آئیں گے؟ قلب میں آئیں گے. اور اگر دل نجس ہو، دل میں بغض و عناد ہو، دل میں حسد ہو، دل میں عجب ہو، دل میں تکبر ہو، دل میں ہوا و ہوس نفس ہو. دل کی بیماری ہے نا، ہوائے ہوس نفس دل کی بیماری ہے. اور شیطان سب سے پہلا حملہ دل پہ کرتا ہے. دیکھیے دشمن آپ کو یہ نہیں بولے گا یہ کام کرو. اس نظام کو سمجھنے کی کوشش کریے. بہترین راہ تبلیغ بچوں پر، جوانوں پر، پہلے اچھائیوں کی محبت اپنے دلوں میں ڈالیے. جیسے یہ محبت دل میں چلی جائے گی آپ کا بدن آپ کے دل کو فالو کرتا ہے. مثلا عشق امام حسین کہاں ہے؟ قلب میں ہے نا. جب عشق امام حسین کا ہے تو آپ نے مشی کی 70-80 کلومیٹر آپ پیدل چلے. یہ عشق اتنا مضبوط تھا کہ درد کا پتہ نہیں چلا، گرمی کا پتہ نہیں چلا، اور آپ دوڑتے دوڑتے کربلا کی طرف چلے گئے. پنڈی کا ایک ریٹائرڈ آرم فورس کا بندہ تھا. 2004 یا 2005 میں آپ کو پتہ ہے بم بلاسٹ ہوا تھا مشی کے درمیان. تو اس کے بیٹے کہتے ہم کوئی 5-6 پول پیچھے تھے اور وہ آگے تھا. جیسے بم بلاسٹ ہوا تو بیٹے دوڑے اپنے باپ کی طرف کہ پتہ نہیں بابا کا کیا ہوا. کہتے جب وہاں پہنچے تو ہم نے دیکھا دونوں ٹانگیں نیچے سے کٹ چکی ہیں. بیٹے اس کے چھوٹے چھوٹے تھے، 7 سال کا 12 سال کا، 3 بیٹے یا 2 بیٹے تھے. تو مومن کہتا ہے جو ان کے بیٹوں کے ساتھ تھا تو بیٹے پریشان ہوئے بابا کو ہاسپٹل لے جائیں، ٹانگیں کٹ چکی ہیں، خون میں لت پت، لیکن بڑے اطمینان سے وہ زمین پہ لیٹا ہوا ہے. اور بیٹوں نے کہا کہ بابا ہاسپٹل لے کے چلیں. کہتا ہے اس نے کیا کیا، اپنے دونوں بیٹوں کے ہاتھوں کو لیا اور وہ مومن کہتا ہے میں کھڑا تھا، اس نے میرے ہاتھ میں اس کے ہاتھ تھمائے. کہ میرا مسئلہ نہیں ہے، ابھی آئیں گے ایمبولنس والے مجھے ہاسپٹل لے جائیں گے، لیکن جتنا جلدی ہو سکے میرے بیٹوں کو حسین تک پہنچا دے. ہاں کہ یہ مشی پہ آئے ہیں، ان کو حسین ابن علی سے ملنا ہے، کہ میرے مولا وہاں پہ انتظار کر رہے ہیں، میرے بیٹوں کو وہاں پہنچا دے. یہ محبت کہاں سے آتی ہے؟ یہ قلب کا جاذبہ ہے نا. دل میں جب شدید محبت آتی ہے پھر آپ کا بدن اس محبت کو کیا کرتا ہے؟ فالو کرتا ہے. دشمن بھی یہی کرتا ہے، ٹی وی کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے، مختلف چیزوں کے ذریعے، ایڈورٹائزمنٹ کے ذریعے وہ سب سے پہلے باطل اور طاغوت کی محبت آپ کے دل کے اندر ڈالتا ہے. تبھی میں بارہا کہتا ہوں آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے جب مالز میں جاتے ہیں یا کہیں پہ کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں تو فوراً کپڑوں کو لینے کے لیے ان کا وجود جب آگے بڑھتا ہے ایسی چیزوں کو کیوں سلیکٹ کرتے ہیں مثلا جس کو اسلام نے منع کیا ہوا ہے. بچوں کے لیے مثال دیتا ہوں، کہتے ہیں بابا وہ شرٹ لے کر دو جس پہ اسپائڈر مین ہو، آئرن مین ہو. کیوں؟ کیونکہ پہلے اس نے اس کے دل میں اسپائڈر مین کی محبت کو ڈالا ہے. کس کے ذریعے؟ کارٹونز کے ذریعے، فلموں کے ذریعے. مجلس ہو، مدح خوانی ہو، سوز خوانی ہو، یہ کیوں کروائی جاتی ہے؟ تاکہ آپ مجلس حسین میں آئیں، آپ کے دل میں حسین کی محبت کو ڈالا جائے. سوز خوانی ہوتی آپ کے دل میں غم حسین کو ڈالا جائے. فضائل علی ابن ابی طالب ہوتے ہیں آپ کے دل میں محبت و شجاعت و وقار علی ابن ابی طالب کو ڈالا جائے. جب چیز دل میں آئے گی تو مومن کیا بنے گا؟ ویسا بنے گا، اس چیز کے پیچھے جائے گا. یہی ہم ممبر کی تربیتی ارکان کو بیان کرتے ہیں کہ بھائی فضائل بھی پڑھو، مولا کے فرامین بھی بیان کرو. یہ چیزیں بیان کرو گے تو اس کے دل میں نماز کی محبت جائے گی. یہ چیزیں بیان کر، اب کسی مومن نے حج کی فضیلت میں کچھ سنا ہی نہیں، وہ حج کرنے کیوں جائے؟ کسی مومن نے کربلا کی زیارت کی فضیلت کے بارے میں کچھ سنا ہی نہیں، وہ کربلا کیوں جائے؟
کئی لوگ تھے جو نہیں جاتے تھے، لیکن جیسے ایک مجلس فضائل کی سنی، مثلا 20 حدیثیں 30 روایتیں ایک چیز کے بارے میں سن لی. کئی لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے، لیکن جب مولا کے فرامین پڑھے، وہ متواتر پڑھے، وہ فوراً دل میں رسوخ کر گئے. اور جب دل اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے تو بدن اس چیز کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ دوڑتا ہوا جاتا ہے. وہب قلبی حسین کے ساتھ تھا بدن کے اعتبار سے. جب اس کے دل میں حسین کی محبت چلی گئی تو جب اس کی ماں کی طرف اپنے بیٹے کا کٹا ہوا سر بھی پھینکا گیا نا، تو اس نے واپس پھینک کے دیا کہ یہ حسینیوں کی سنت نہیں، جو اللہ کی راہ میں ایک بار دے دیں پھر وہ واپس لیں. ہاں، یہ چیزیں رسوخ کرتی ہیں. سب سے پہلے یہ اللہ کا گھر ہے قلب. اس قلب کو فضولیات کے پیچھے نہ لگانا. اصفاہا